وہ خدمت کروں یا بال بچوں کی وجہ سے اپنی نمازیں جھکا کے میں اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دوں؟ یہ سوال کبھی نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو گھر مکان دیا کہ نہیں دیا، یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی، تم نے اپنے بچوں کو علم سکھایا یا نہیں سکھایا، تم نے اپنے بچوں کو ڈسپلن سکھایا یا نہیں سکھایا۔ آج ساری دنیا اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ کروڑوں کی قیمتی گھر سے بہتر ہے کہ بچوں کو ڈسپلن اور علم سکھا دینا۔ امریکہ کے جب بچے دولتوں کے ماحول میں ڈرگس کے عادی بن گئے، اب وہاں کی گورنمنٹ اس بات پہ زور دے رہی ہے کہ بچوں کے لیے سب سے بڑا گفٹ پیرنٹس کی طرف سے کیا ہے۔ اب وہاں باضابطہ طور پر کتابیں لکھوائی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے اسکول اور کالج میں اور یونیورسٹیوں میں سیمینار میں کہ سب سے بڑی دولت ہے بچوں کو نالج اور ڈسپلن سکھا دیجیے، یعنی علم اور ادب سکھا دیجیے۔ آپ کروڑوں کا مکان دیں گے تو دوائی ڈرگس استعمال کر کے ساری پراپرٹی کو بیچ ڈالے گا۔ شراب کا عادی ہو رہے سارے بچے یورپ اور امریکہ کے، روس کے اور جاپان اور چائنا کے سارے بچے شراب کے عادی ہو رہے ہیں۔ وہاں کی گورنمنٹ کو آج فکر ہوئی، اب باضابطہ طور پر ڈسپلن اور نالج پہ زور دیا جا رہا ہے کہ نہیں بچوں کو پہلے علم سکھایا جائے، علم کے بعد ہی بچہ رائٹ اور رانگ میں ڈیفرینشیٹ کر پائے گا، بھلے اور برے میں تمیز کر پائے گا، وہ لیگل اور انلیگل کے فرق کو سمجھ پائے گا، وہ اپنے آپ کو سمجھ پائے گا کہ میں کیا ہوں۔ جہاں غریبی ہے وہاں لڑائی رہتی ہے، جہاں جہالت ہے وہاں بھی لڑائی ہوتی ہے۔ گاؤں بھر میں آپ دیکھتے ہوں گے جہاں غریبی ہے وہاں دن رات لڑائی ہے، یعنی دونوں بھائی کے پاس ایک کٹھا زمین نہیں ہے، مگر صبح میں لڑائی، شام میں لڑائی، رات دن لڑائی۔ باپ نے ایک چھوٹا سا گھر دیا اس میں لڑائی۔ دلتوں کے محلے میں چلے جائیں، غریبوں کے محلے میں چلے جائیں، چاہے مسلمان کا محلہ ہو یا ہندوؤں کا محلہ ہو، جہاں علم نہیں ہے وہاں لڑائی ہے، صبح شام لڑائی ہے، رات دن لڑائی ہے۔ لیکن وہی اگر علم آ گیا، وہی اگر شکشا کا پرکاش آ گیا، پھر لڑائی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ علم کی روشنی میں آدمی پرابلمز کو اگنور کرنا جانتا ہے، علم کی روشنی میں بندہ معاملات کی اندیکھی کرنا جانتا ہے۔ جہاں اندیکھی نہیں ہے، ہر بات کی چیز مات کرنا ہے، وہی لڑائی ہوتی ہے۔ ایسا تم نے کیوں دیکھا، ایسا تم نے کیوں بولا، تم نے ہم کو حقیر سمجھا تب ایسا بولا، اب تم ایک بولا اب یا 10 بولے گا، اب وہی چلی جنگ ہو رہی ہے۔ غریبوں سے کھانا بھرا ہوا ہے، غریبوں کے معاملات سے کچہری بھرے ہوئے ہیں، جاہلوں کے معاملات سے۔ محرم کے مہینے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اربوں میں کھیلنے والا مسلمان کوئی کچہری اور کو کھانے میں نہیں ہے، کروڑوں میں کھیلنے والا مسلمان کوئی نہ پی ایم کے سامنے ہے نہ پی ایم کے پاس میں ہے، مگر وہی جن کو ایک ٹائم کھانے کی روٹی نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 11 تاریخ کو، محرم کی 11 تاریخ کو پی ایم کے ڈیرے پہ 50 اور مرد ان کے دروازے پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ آپس میں لڑ گئے، وہ آپس میں لڑ گئے۔ جہاں جہالت ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے، جہاں غریبی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے۔ اس لیے اسلام اس بات پہ زور دیتا ہے کہ بندہ محنت مشقت کر کے کمائے کھائے، جنت جانے کے لیے عبادت کرے اور دنیا میں خوشحال رہنے کے لیے محنت کرے، ایک ایک منٹ کا صحیح استعمال کرے۔ وہ 8 گھنٹے کمائے بھی اور پھر ظہر کا ٹائم آئے نماز بھی پڑھے، پھر ظہر کے بعد 3 گھنٹے آفس میں، دکان میں، کھیت میں کام ٹائم دے، پھر عصر کا ٹائم آئے 10 منٹ کے مسجد چلا جائے، عصر پڑھے پھر بازار جائے، بزنس کرے 2 گھنٹے تک، پھر مغرب کے اذان ہو مسجد چلا آئے۔ تو فجر سے لے کے عشاء تک 1 گھنٹہ کا ٹائم نکالے بندہ، یا 1 گھنٹہ اسے جنت لے جائے گا۔ اور 8 گھنٹے فجر سے لے کے ظہر تک محنت کرے، یہ 8 گھنٹے کی وجہ سے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ جب خوشحال ہوگا اپنا کھائے گا دوسروں کو کھلائے گا، اپنا کھائے گا فاطم کی خدمت کرے گا، پیسے بچیں گے تب نہ غریب بہن کو دیں گے، پیسے رہیں گے تب نہ غریب بھائی کی مدد کریں گے، پیسے رہیں گے تب نہ سماج کی بیوہ عورتوں کی مدد کریں گے، پیسے رہیں گے تب نہ آپ اپنے بھتیجوں جو یتیم ہو گئے اس کی مدد کریں گے۔ اس لیے پیسہ فقط کی ضرورت ہے تاکہ دوسروں کے سامنے میں محتاج نہ ہو جاؤ، دوسروں کے سامنے بھیک نہ مانگو۔ اس لیے اسلام نے فجر سے لے کے ظہر تک کوئی نماز فرض نہیں کیا، فجر سے لے کے ظہر کے بیچ میں کوئی نماز فرض نہیں ہے۔ ایک لمبا پیریڈ 8 گھنٹے کا اسکول میں پڑھا جائے، کھیت میں کام کیا جائے، دکان میں بزنس کیا جائے، فیکٹری میں مال بنایا جائے، ایک لمبا پیریڈ ہے
8 گھنٹے محنت کرنے کا. اب جو کام چور ہے جو سوچتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے پیسہ مل جائے, یہ کام چور کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. یہ ہمیشہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگتا رہے گا, اور چاہے ہزاروں روپے کوئی دے دے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اسلام چاہتا ہے کہ مومن طاقتور رہے. طاقت المومن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المومن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے. طاقتور مومن سورہ کا نماز نفل پڑھے گا. طاقتور مومن مکہ سے چل کے میدان عرفات تک حج کرے گا. ہر ایک قدم پہ 6 کروڑ نیکیاں کمائے گا. طاقتور مومن دوسروں کا بوجھ اٹھائے گا. طاقتور مومن سماج پر جب کافر حملہ کرے اس کے لیے جہاد کی طاقت اس کے پاس رہے گی. ورنہ اگر کمزور ہو گیا تو ایک ڈانٹ میں تو سینہ ہل جائے گا, پیشاب پخانہ کر دے گا. ان کی بہن بیٹی کی آبرو لوٹی جائے گی, 10 قدم چلے گا سینہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا. اپنی مسجد بچانے کے لیے بدن میں طاقت چاہیے. اپنی عورتوں کو بچانے کے لیے بدن میں طاقت چاہیے. اپنا سماج بچانے کے لیے بدن میں طاقت چاہیے. اس لیے اسلام تمام فضول باتوں کی مذمت کرتا ہے. گٹکا کھانے سے تیری صحت کمزور ہوگی, سگریٹ سے صحت کمزور ہوگی, کھینے سے صحت کمزور ہوگی, کم شور بننے سے صحت کمزور ہوگی. محنت کش بن, ایکٹیو بن, نماز پنجگانہ پنکچوئل وقت کا پابند بناتی ہے. 1 مہینہ روزہ رکھنا یہ تمہارے زہریلے مواد کو دور کر دیتا ہے. یہ زکات تیرے مال کے میل کو دور کر دیتی ہے. یہ حج بیت اللہ تمہیں ایکٹیو بناتا ہے. یہ ساری عبادتوں سے سبق حاصل کر, جب تو صحت مند رہے گا تب جہاد کر پائے گا, تب بال بچوں کی آبرو بچائے گا. اس لیے اسلام کا احسان ہے جو چاہتا ہے میں عبادت کروں تاکہ وہاں جنت جاؤں, یہاں محنت کروں تاکہ یہاں میں خوشحال زندگی. دونوں جہان کی خوشحالی کا راز بنا ہے کہ ہم علم حاصل کریں, جب تو جہد کریں, اسٹرگل کریں. ایسا نہیں کہ بیٹھے بیٹھے کوئی کروڑوں روپے دے دے اور میں بیٹھ کر ہوں اللہ تعالیٰ آسمان سے سونے کی بارش کر دے. ایسا نہیں ہوتا ہے. قدرت کا قانون ہے. یہ دنیا مختصر سی 70 سال کی زندگی ہے, 80 سال کی زندگی ہے, بہت مختصر زندگی ہے. ایک ایک منٹ قیمتی ہے. اس کو جو بیٹھ بیٹھ کے گماتا ہے, کیوں اس کو بیکار فضول باتوں میں گماتا ہے, کیوں نفرت کی راجنیتی میں اپنی زندگی کو بے شمار بیماریوں کی آمادہ بناتا ہے. جہاں بے وجہ کی نفرت ہوگی وہاں پیسائی ہوگا. جہاں بے وجہ کا حسد ہوگا وہ حق بیماری ہوگی. جہاں بلا وجہ کی بدگمانی ہوگی وہاں دماغ بیمار ہوگا. جہاں دوسروں کے بارے میں فکر ہے اور اپنی فکر نہیں ہے وہاں بیٹھ بیٹھ کر فالش کو دعوت دے گا. جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہیں وہ بلڈ پریشر ہائی کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہیں وہ نیگیٹو سوچ کی وجہ سے ہوتی ہے. جتنی بھی خطرناک بیماریاں ہیں وہ غلط مانسکتا کی وجہ سے ہوتی ہے. اسلام ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے, صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہمیں فجر میں مسجد بلاتا ہے, ظہر میں مسجد بلاتا ہے, عصر میں مسجد بلاتا ہے, مغرب میں مسجد بلاتا ہے, عشاء میں مسجد بلاتا ہے, تاکہ 5 وقت مسجد میں جاتا رہو, وہاں سے آتا رہو, مسجد بھی جاؤ, کھیت بھی جاؤ, کلیان میں جاؤ, تاکہ علم حاصل کرو. اور بچپن میں کالج جاؤ, اسکول جاؤ, مدرسہ جاؤ, علم حاصل کرو تاکہ صحت بھی بنی رہے, خوشحالی بھی بنی رہے, اور جب میں مروں تو میری جنت اور مصطفیٰ کی شفاعت بنی رہے. اور اسی کو قرآن میں بتایا گیا ہے کہ دو دعا کر, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی اپنے رب کریم سے دعا کرو کہ یا اللہ مجھ کو اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, مجھ کو مرنے کے بعد بھی بھلائی عطا فرما. ایسا نہیں کہ یہاں بالکل کنگال بن کے کافروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے نوکری کی بھیک مانگتا رہو. نہیں, نوکری کی بھیک مت مانگ. یہاں علم حاصل کر تاکہ تیری سوچ بدلے, تاکہ تیرا دماغ کشادہ ہو, تاکہ تو کوئی بھی حلال طریقے سے کما کے کھا لے. نوکری نہیں ملی تو صحت کھا کے مت مر جانا. وہ لوگ جن کی نظر تعلیم کو صرف روزگار سے جوڑ دیتے ہیں وہاں صحت پرانی ہے, وہاں پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے, وہاں پٹری کو اکھاڑنا ہے, وہاں بینک کو جلانا ہے. لیکن جہاں پڑھنے کا مقصد اچھا انسان بننا ہے, جینٹل بننا ہے, شریف بننا ہے, حق نا حق کو پہچاننا ہے, وہاں کوئی پڑھا لکھا آدمی زہر کھا کے نہیں مرے گا. کیونکہ وہ پڑھائی کو نوکری سے جوڑا ہی نہیں ہے, وہ پڑھائی کو ڈسپلین سے جوڑا ہے, وہ پڑھائی کو سبھیتا سے جوڑا ہے, وہ پڑھائی کو سنسکرتی سے جوڑا ہے, وہ پڑھائی کو آداب و اخلاق سے جوڑا ہے, وہ پڑھائی کو اچھی صحت سے جوڑا ہے, وہ پڑھائی کو دونوں جہان کی بھلائی سے جوڑا ہے. اس لیے جہاں جہاں علم اور ادب ہے یقین جان لیں وہاں وہاں نفرتیں مٹتی ہیں, وہاں جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے, وہاں لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ
लड़ाइयां मिटती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इंजीनियर और डॉक्टर जहां सिर्फ इल्म है, अदब नहीं है, वहां एक मिनिस्टर है जो रिश्वत लेता है, एक ऑफिसर है जो रिश्वत लेता है। अगर कभी जो लोग मदरसे को आलम से जोड़ते हैं, मैंने परसों मुंबई में कहा था, वहां की पुलिस वाले, वहां के पढ़े लिखे लोग सब थे, मैंने कहा जो लोग मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कहते हैं, वह लोग मदरसे में कभी 1 घंटा बैठ के जाके देखा करें। 1 घंटा बैठे मदरसे में जाकर और दूर से देखकर वहां जो पढ़ाई होती है उसको टैप रिकॉर्ड कर ले, उसकी वीडियो बना ले, उसके साथ देखें कि मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। स्कूल कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का पाठ सिखाया जाता है ताकि मैथ पढ़ने के बाद 2 पैसा कमाए, फिजिक्स पढ़ने के बाद 2 पैसा कमाए, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद 2 पैसा कमाए, साहब जूलॉजी पढ़ने के बाद 2 पैसा कमाए, बॉटनी पढ़ने के बाद 2 पैसा कमाए। वहां कमाने की बात होती है, लेकिन एक मदरसा चला जाए, 1 घंटा वहां बैठ जाए सिर्फ, तब पता चलेगा आतंकवादी पैदा होते हैं या इंसान की जमात पैदा होती है। मैंने कहा था पूर्णिया बिहार का एसपी करोड़ों नाजायज तरीके से कमाने के जुर्म में अभी 3 महीने से जेल में बंद है। आईएएस ऑफिसर जो हिंदुस्तान का सबसे ग्रीन दर्जे का कंपटीशन होता है, आईपीएस और आईएएस, इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं। उस ग्रीन नौकरी करने वाला जब पैसे को अपना मजहब बना लेता है तो तनख्वाह 3 लाख मिले गवर्नमेंट से उससे पेट नहीं भरता, वह रोजाना 10 लाख रुपए गरीबों की जमीन बेचवा के केस मुकदमा लड़ाई झगड़े के नाम पे लेना चाहता है। उस वक्त तक चाय नहीं पीता जब तक कि रोजाना 5 से लेकर 10 लाख का काम नहीं हो जाए। ये जाहिल नहीं है, ये आईपीएस ऑफिसर है, ये आईएएस ऑफिसर है जो हिंदुस्तान का ग्रीन कंपटीशन है। ये पुलिस वालों की तनख्वाह है 80,000 रुपए महीना, लेकिन जब तक यह सब्जी बेचने वाली औरत की टोकरी में लाठी मार कर 10 रुपए में कमा ले, उस वक्त तक इसको चैन नहीं मिलता, उस वक्त तक इसका पेट नहीं भरता। ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये पुलिस वाले हैं रात के सन्नाटे में बीच रास्ते में ट्रक रोककर उसको इशारा करते हैं 80,000 रुपए महीना से पेट नहीं भरा। अब वह रात में जाग 10 रुपए की रिश्वत वो ट्रक वाले से लेते हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, फिजिक्स पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं, बायोलॉजी पढ़े हुए हैं और ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर घोटाला किया, कभी होम मिनिस्टर, कभी फॉरेन मिनिस्टर, कभी साफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कभी फाइनेंस मिनिस्टर, सबके घोटालों की एक लंबी तारीख मौजूद है। ये लोग कॉलेज के पढ़े हैं, जो यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के पढ़े हैं, वहाँ हरामखोरी रिश्वत सतानी का खलीस कारोबार होता है। इसलिए वहाँ सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया जाता है ताकि चंद सिक्के कमाए। लेकिन मदरसे में जाके बैठ के 1 घंटा गुजारे, चाहे पहला क्लास हो या दर्से बुखारी की आखिरी जमात हो, 1 घंटा बैठ जाए और उस्ताद अपने बच्चों को सिर्फ यही पढ़ाता है, झूठ बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, दूसरों को ठगना हराम है, दूसरों की जमीन पे नाजायज कब्जा करना हराम है, माँ बाप की तौहीन करना हराम है, अपने समाज के पुरों को सताना हराम है। यानी क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गलत है, क्या सही है, यही पाठ मदरसों में पढ़ाया जाता है। चाहे वो आदित्य जोगीनाथ हो, चाहे साहब हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर हो, वो जाके मदरसे में 1 घंटा बैठकर देख ले कि क्या पढ़ाई होती है। इस धरती पे इंसान बनाने की पढ़ाई, इंसान बनाने की तालीम अगर कहीं होती है, ये मदरसे की चटाई है। मदरसा जब डैमेज होगा तो इंसान से समाज महरूम हो जाएगा, और जिस दिन मदरसा स्ट्रॉन्ग होगा, वहाँ की पढ़ाई मजबूत होगी, वहाँ मैक्सिमम बच्चे पढ़ेंगे तो चोरों की तादाद घटेगी, शरीफों की तादाद में इजाफा। ये वाहिद चटाई है मदरसा, जहां से सभ्यता के पाठ पढ़ाए जाते हैं, जहां मानवता के पाठ पढ़ाए जाते हैं। दुनिया की दूसरे तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप चले जाएं, जहां ड्रामा होता है, जहां नॉवेल पढ़ाया जाता है, जहां मज़ामीर के साथ कव्वालियां होती हैं, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, चाहे स्कूल का ड्रामा हो, एनुअल फंक्शन हो, चाहे चैत महीने का कारोबार हो, चाहे किसी पूजा के मौके पर हो, चाहे स्कूल
کا فنکشن ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ہر جگہوں پہ عورتوں کے نظارے ملتے ہیں، یعنی وہ ناچنے والی عورتیں، نیل وسطر عورتیں، نیل برہنہ عورتیں، چاہے ایڈورٹائزمنٹ ہو وہاں بھی بورڈ میں عورتوں کو نیل برہنہ کر کے پیش کیا جاتا ہے تاکہ گراہک زیادہ آئے۔ مرد گھر میں رہ کر اپنی بیٹیوں کو دکان میں بٹھاتے ہیں تاکہ عورتوں کو دیکھ کر گراہک زیادہ آئے۔ ان عورتوں کی عزت کو بیچ کے کاروبار بڑھایا جاتا ہے، فلم کو چمکایا جاتا ہے، اپنے ڈرامے کو باوزن بنایا جاتا ہے، سانسکرتک کاریہ کرم میں عورتوں کو نچوا کے سرکس میں چند پیسے کمایا جاتا ہے۔ جتنا بھی کاریہ کرم ہے، چاہے ڈرامہ کا ہو، چاہے سرکس کا ہو، چاہے سانسکرتک کاریہ کرم ہو، اسکول کا اینول فنکشن ہو، چاہے کسی کھیل کا ادھاٹن ہو، چاہے کرکٹ کا ہو، چاہے فٹ بال کا ہو، چاہے ٹینس کا ہو، یعنی جہاں کہیں بھی ہو ہر جگہ عورتوں کی بھیڑ، اور وہی عورتیں مقبول ہیں جو نیل وسطر ہو، جو لباس پہننے کے بعد بھی ننگی لگے تاکہ جتنے سیٹ ساہوکار، جتنے جج، جتنے ڈی ایم ایس پی آئے ہیں سب ان عورتوں کو دیکھ دیکھ کر آنکھ کو سیکا کرے، اس کی بات سن کے مزہ لیا کرے۔ لوگوں نے عورتوں کو سلیل کیا اپنے اپنے پروگرام میں، اپنے آیوجنوں میں۔ کون سا پروگرام ہے، کون سا کاریہ کرم ہے جہاں پبلک کو بولا کر ایک آدمی اسے کہتا ہے یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ایسے جیو، ایسے مت جیو، ایسا جینا ہانیکارک ہے، ایسا جینا لابھدایک ہے۔ بتا دیں کون سا ایسا کاریہ کرم ہے سوائے سیرت کے جلسہ کے، سوائے 12ویں کے جلسہ کے، سوائے 11ویں کے جلسہ کے، چاہے لوگ کی مجلس کے، چاہے ایونٹ کا خطبہ ہو، چاہے جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے 12ویں کی تقریب ہو، چاہے 11ویں کی تقریب ہو، چاہے تیجا کی محفل ہو، چاہے 12ویں کی محفل ہو، چاہے چہلم کی محفل ہو، چاہے برسی کی محفل ہو، چاہے عرس کی تقریب ہو، جہاں ایک عالم آتا ہے اس کاریہ کرم کو آپ دیکھیں وہاں اچھی زندگی گزارنے کا اصول بتایا جاتا ہے، آدمی کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، پائیٹی اور پاکیزگی اور تقدس کا راستہ بتایا جاتا ہے۔ اس لیے اس جلسے کو اجاڑے نہیں، اس جلسے کو آباد کرے۔ دوسرا کاریہ کرم جب بڑھے گا سیواکاری بڑھے گی، اور جب یہ کاریہ کرم بڑھے گا شور بدر میں نمازوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا مفتی شہریار خان صاحب قبلہ، حضور خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلا اسلام جس نے کہا تھا کہ نالج از لائٹ، جس نے کہا تھا نالج از پاور، جس نے کہا تھا کہ علم طاقت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے۔ بھلے ہی آج ہندوستان کے انجینئر بولے مگر وہ آج بولتے ہیں، چائنا جاپان کے ڈاکٹر بولے آج بولتے ہیں۔ 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں بیٹھ کر اگر کسی نے کہا ہے کہ علم طاقت ہے، اس طاقت سے لیس ہو جاؤ، علم نور ہے، اپنے دل، دماغ، گھر، اپنے سماج کو روشن و منور کرو۔ کروڑوں روپے کی زمین علم کا مقابلہ نہ کر پائے گی، کروڑوں روپے کا بنگلہ علم کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ علم طاقت ہے، سب سے بڑی طاقت کا نام علم ہے، اور سب سے بڑی روشنی کا نام علم ہے۔ چائنا جاپان کے لوگ آج کہتے ہیں، امریکہ کے ویگانک آج کہتے ہیں، قربان مصطفیٰ جان رحمت پہ جنہوں نے 1400 سال پہلے نہ امریکہ کا پتا تھا نہ چائنا اور جاپان کی وکاس کی کہانی تھی، اس وقت حضور نے کہا تھا علیکم بالعلم فإن العلم قوة، علیکم بالعلم فإن العلم نور۔ علم حاصل کر، علم حاصل میں طاقت ہے، علم حاصل کر، علم روشنی ہے۔